بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے پروردگار، اور عطا کر تو ہمیں وہ چیز جس کا وعدہ دیا تو نے ہم کو اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اور نہ رسوا کرنا ہمیں قیامت کے دن، بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ وہ لوگ جن کے پاس خالص عقل اور عقل سلیمہ موجود ہے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ اور ان کے نزدیک سب سے بڑی اہمیت والی چیز اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ وہ اپنے پروردگار سے جہنم کی آگ سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد جو ذلت اور رسوائی ہے اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اور وہ اسباب جو جہنم میں لے کر جانے والے ہیں، گناہ اور سیئات، اپنے پروردگار کی بارگاہ سے ان کے اوپر استغفار، بخشش اور توبہ بھی کرتے ہیں۔ اب اس دعا کے اندر اپنے پروردگار سے وہ اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو جہنم کے علاوہ دوسری چیز ہے، جس کو جنت کہتے ہیں۔ اس لیے کہ جب وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں اور جہنم کی ذلت اور رسوائی سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور اسباب جہنم یعنی گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، اور سیئات کو مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ جہنم نہیں چاہتے تو اس کے مقابلے میں کس چیز کو چاہتے ہیں؟ جنت کو چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ اب آپ دیکھ لیجئے دعا کے حوالے سے ان کی اس مقام کے اوپر جتنی بھی دعائیں ہیں، ساری کی ساری دعائیں کس لفظ سے شروع ہو رہی ہیں؟ ربنا سے شروع ہو رہی ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا انک من تدخل النار، ربنا اننا سمعنا منادیا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ اب پھر آ گیا ربنا، اے ہمارے پروردگار، وآتنا، اور تو عطا کر دے ہمیں، ما، وہ چیز۔ اب تمام مفسرین نے ایک ہی بات لکھی ہے کہ یہاں پر اس چیز سے مراد جنت ہے۔ اس چیز سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ جنت کے حوالے سے پیچھے بھی تذکرہ ہو چکا ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وآتنا، اور تو عطا کر دے ہمیں، ما، وہ چیز یعنی جنت عطا کر دے، وعدتنا، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، علی رسولی کا، اپنے رسولوں کے ذریعے سے۔ سمجھ آئے گی؟ اس لیے کہ جنت کا جو وعدہ ہے
وہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، لیکن اس اللہ اور بندوں کے درمیان اس وعدے کی بات کرنے والے کون ہیں؟ اس کے رسول ہیں۔ سمجھے گی جناب والا؟ تو فرمایا کہ اللہ وہ جو جنت ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اور تیرے رسولوں کے ذریعے سے کیا گیا ہے، وَآتِنَا، ہمیں وہ جنت کیا کر دے؟ عطا فرما دے۔ سمجھا کہ جناب والا؟ اب یہاں پر ایک بڑا عجیب مفسرین نے سوال اٹھایا ہے اور پھر اس کا خوبصورت جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے رسولوں کے ذریعے سے جس چیز کا ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، اب اس کے ملنے میں کوئی شک والی بات ہو سکتی ہے؟ پھر ایمان والے کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ، جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اس وعدے کے اوپر گفتگو کرنے والے اور اس وعدے کی ذمہ داری اٹھانے والے اس کے رسول ہیں، تو اب آپ خود بتائیے ایمان والوں کو اس کے ملنے میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر وہ اپنے رب سے کیوں اس چیز کے اس وعدے کا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ وعدہ جو جنت کی صورت میں تو نے عطا کیا ہے رسولوں کے ذریعے سے، ہمیں وہ عطا فرما۔ مفسرین نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ رب العزت کا وعدہ تمام مومنین سے ہے، یعنی جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر خاتم تک جتنے نبی آئے، ہر نبی کے سچے اور سچے ماننے والوں سے، ایمان والوں سے اللہ کا کیا ہے؟ وعدہ ہے رسولوں کے ذریعے سے۔ اب آپ دیکھیے میں اور آپ بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اب اللہ رب العزت کا وعدہ ایمان والوں سے ہے، اب کون سا اس وعدے میں شامل ہے اور کون سا اس وعدے میں شامل نہیں ہے جناب والا؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ بالتعیین تو ذکر نہیں ہے نا کہ فلانا مومن فلانا مومن فلانا مومن فلانا مومن فلانا مومن، نہیں، بالتعیین نام کے ساتھ شخصیت کے ساتھ تو وعدہ نہیں ہے، صرف فقط ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اب نامعلوم ہم اس کے اندر شامل ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ خاص طور پر جو مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ صرف اپنی ذات کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ جن ایمان والوں سے وعدہ ہے ہمیں بھی ان میں کیا کر دے؟ شامل کر دے۔ سمجھ آئے؟ دیکھو اب وعدہ، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، زبان رسالت سے جو باتیں کی گئی ہیں وہ بھی بالکل سچی ہیں، مگر ہم اس میں شامل نہ ہوں تو کیا خیال ہے ہمارے لیے پھر فائدہ ہو گیا یا نقصان ہو گیا؟ نقصان ہو گیا۔ اس لیے ایمان والے جو ہے نا وہ اپنے رب سے یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تیرا وعدہ سچا جن رسولوں کے ذریعے سے ہوا وہ سچے، مگر اللہ ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہے، ہم چونکہ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، اللہ ہماری درخواست صرف اپنی ذات کے لیے ہے کہ جن جن سے تیرا وعدہ ہے ہمیں بھی ان میں کیا کر دے؟ شامل کر۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ اس کی مثال جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ دیکھیے اذان کے اختتام کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے اندر جو دعا ہے کہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ اے پروردگار ہمارے نبی کو کھڑا کر دیجئے مقام محمود کے اوپر، مقام محمود کے اوپر، یعنی وابعثہ مقامم، اور عطا کر دیجئے ان کو، کھڑا کر دیجئے ان کو، مبعوث کرنا ان کو مقام محمود کے اوپر، مقام محمودا الذی وعدتہ، یعنی اس مقام محمود پر جس کا تو نے ان سے کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھیے خود قرآن مجید کے اندر اس وعدے کا تذکرہ ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے، میرے نبی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو مقام محمود کے اوپر کیا کروں گا؟ کھڑا کروں گا۔ جب اللہ کا وعدہ اپنے نبی سے ہو چکا ہے تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ وہ جو تو نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر دے؟ کیا ہمیں اس وعدے کے پورا ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ محدثین نے اس آیت اور اس بات کو ملا کر یہ بات سمجھائی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے تو مقام محمود پر کھڑا ہونا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کی اللہ کے اذن سے شفاعت بھی کرنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب وہ مقام محمود پر کھڑے ہوں تو ان کا کھڑا ہونا میرے لیے بھی فائدہ مند بنا دے۔
میرے لیے بھی کیا بنا دے؟ فائدہ مند بنا دے۔ اب اللہ کے حبیب تو مقام محمود پر کھڑے ہوں، مگر میرے اور آپ کے لیے ان کو اذن نہ ہو تو ان کا کھڑا ہونا میرے اور آپ کے لیے کوئی فائدہ مند بنا؟ کوئی فائدہ مند نہ بنا، سمجھ آئے گی نا؟ تو جو دعا ہے نا کہ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، کہ اللہ ان کو مقام محمود پر کھڑا کر دے جو تو نے وعدہ کی۔ اس وعدے کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ صرف ہر جو دعا مانگنے والا ہے وہ اپنی ذات کے لیے دعا مانگتا ہے کہ اللہ وہ کھڑے ہوں گے، مجھے یقین ہے تیرا وعدہ ہے، مگر وہ کھڑا ہونا میرے لیے بھی فائدہ مند بنا دے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ میرے لیے بھی ان کو اجازت فرمانا کہ اس میرے بندے کی بھی آپ کیا کر دیں؟ شفاعت کر دیں۔ سمجھ کوئی بات سمجھ آئی جناب؟ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت کا جو جنت دینے کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ایمان والوں کو اس وعدے میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ایمان والے یہ دعا مانگ کے صرف اپنی تعیین کروا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ ہم اس میں شامل ہیں بھی یا نہیں ہیں، ہم یہ دعا اس لیے نہیں مانگ رہے کہ تیرے وعدے کے پورا ہونے میں کوئی کمی ہے یا تیرے رسولوں نے جو چیز بتلائی ہے اس میں کوئی شک والی بات ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اس وعدے کا مصداق بنا دے، ہمیں بھی اس وعدے کا کیا بنا دے؟ مصداق بنا دے۔ سمجھے کہ جناب والا؟ اور دوسری بات یہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا مانگی جاتی ہے نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایمان والوں کو کوئی وعدے میں شک ہے یا زبان نبوت کے اوپر، یہ صرف اظہار ابدیت ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اظہار ابدیت ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو ہم اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی، انکساری اور اظہار عبودیت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں، اور قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے خود اپنے حبیب سے فرمایا کہ میرے حبیب آپ کہہ دیں رب اغفر ورحم، کہ اے میرے پروردگار میری وہ چیزیں جو خلاف اولا ہیں، جو جناب والا گناہ تو نہیں ہیں مگر خلاف اولا ہیں، ان کو بخش دیجئے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ آپ سے وعدہ کر چکا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اے میرے حبیب آپ سے جتنی چیزیں بھی خلاف اولا کی، میں پہلے ایک مثال دے دوں آپ کو تاکہ آپ کو ذہن میں یہ پیدا نہ ہو کہ وہ خلاف اولا کیا ہے۔ وہ خلاف اولا اس قسم کی چیز ہے، خود قرآن مجید کے اندر ہے، غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر منافقین آ رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے میرا گھر خالی ہے، کوئی کہتا ہے میرے بچوں کا مسئلہ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اللہ کے حبیب ان کی بات سن کر ان کو کیا دے دیتے ہیں؟ اجازت، ٹھیک ہے تم ادھر ہی ٹھہر جاؤ، ہم کیا ہے تبوک کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا عفا اللہ عنکا، اے میرے حبیب اللہ نے آپ سے اس چیز کو ختم کر دیا ہے، لیکن اتنا تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے؟ آپ نے ان کو اجازت کیوں؟ دیکھیے اللہ کا عجیب انداز ہے، اللہ پہلے کہہ رہے ہیں جو اجازت آپ نے دی وہ سارا معاملہ میں نے ختم کر دیا، لیکن اتنا میں پوچھ سکتا ہوں کہ دی کیوں ہے؟ دی کیوں ہے؟ یعنی کہ جو اصل معاملہ ہے اس کا ذکر کرنے سے پہلے فرمایا عفا اللہ، اللہ نے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے، معاملہ ختم کر دیا ہے، لیکن آپ نے اجازت دینے میں کیا کیا ہے؟ جلدی کی ہے۔ سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں خلاف اولا کام، سمجھے کہ جناب والا؟ تو کیوں حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، میرے بھی اگر آپ اجازت نہ دیتے تھوڑی دیر میں ہی آپ پہ ظاہر ہو جاتا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، سمجھے کہ جناب والا؟ تو اسی طرح ایمان والے اپنے رب سے بار بار کہتے ہیں اللہ ہمارے اور ان کے درمیان حق اور سچ کا کیا کر دیجئے؟ فیصلہ کر دیجئے۔ حالانکہ اللہ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے؟ حق اور سچ کا کرنا ہے۔ پھر بھی ایمان والے اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ کے فیصلے کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک ہے، یا اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ آپ کی خلاف اولا چیزیں ختم کر دی گئی ہے، پھر بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ یوں کہیں، تو یہ صرف اظہار ابدیت کے لیے، اظہار ابدیت کے لیے، عاجزی کے لیے، انکساری کے لیے، تاکہ ثابت ہو جائے کہ بے شک ہم سے اللہ کا وعدہ بھی ہے مگر ہم اس کی بارگاہ سے پھر بھی التجائیں کرنے والے ہیں، سمجھے گی؟ ہم جناب والا ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی تکبر، کسی قسم کی جو بڑائی والی بات ہے، کسی قسم کی جو بڑے پن والی بات ہے وہ پھر بھی نہیں آئی، اگرچہ وہ وعدہ کر چکا ہے مگر ہم پھر بھی ڈرتے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ اس وعدے کے مصداق میں ہم شامل بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ پھر بھی اپنے رب سے ڈر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اظہار ابدیت، اس کو کہتے ہیں عاجزی کا اظہار، اس کو کہتے ہیں
انکساری کا اظہار کہ اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے، رسولوں کی زبان سے ہو چکا ہے، مگر وہ پھر بھی ڈر رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ آتینا ما وعدتنا، ہمیں وہ جنت کیا ہے ضرور عطا فرمانا. سمجھ آئے گی جناب؟ تو کم از کم جتنی دیر ادھر دعائیں مانگی جا رہی ہوتی اس وقت ساتھ ساتھ آپ بھی آمین کہتے رہا کریں. سمجھ آئے گی جناب؟ کیونکہ بعد کے اندر تو یہ عربی دعائیں آپ کو یاد نہیں ہو سکتی، اور باقی ہم اپنی دعاؤں میں تو ہمارا سوال تو صرف دنیا کا ہوتا ہے کہ دنیا کی فلاں چیز ہمیں مل جائے، فلاں مل جائے، فلاں مل جائے، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے. یہ جو خوبصورت دعاؤں کا گلدستہ ہے، پتہ نہیں یہ کبھی ہماری زبان پر یومیہ یا ہفتے میں ایک دفعہ جس ترتیب کے ساتھ یہ دعائیں ہیں کبھی آئی بھی ہیں یا نہیں بھی ہیں. سمجھ آئے گی جناب؟ اب آگے ذرا دیکھیے، اب ایمان والوں کو جو ہے نا اصل جو ان کا بڑا معاملہ ہے وہ پھر آخر میں پھر ذکر کر رہے ہیں کہ لا تخزنا یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. سمجھ آ گئی؟ پیچھے ذکر ہو رہا ہے نا، بار بار اسی چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے. جنت کا وعدہ جو تو نے کیا ہے وہ ہمیں ضرور عطا فرمانا. ولا تخزنا یوم القیامہ، سمجھ آئے گی؟ ہمیں قیامت کے دن ذلیل و رسوا مت کرنا. وہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی؟ وہ وہی ہوگی ذلت اور رسوائی جناب والا، اور وہ جن لوگوں کو ذلت اور رسوائی ہوگی وہ سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں کیا ہوں گے؟ غرق ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے. ان کو گرمی نے پریشان کر رکھا ہوگا، ان کو پیاس نے کیا کر رکھا ہوگا؟ پریشان کر رکھا ہوگا جناب والا. اور پھر وہی لوگ ہوں گے جو پہلے جناب آدم کی خدمت میں جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ بے شک ہمارے لیے تو جو فیصلہ کرنا چاہے کر دے، مگر میدان محشر کی جو گرمی اور رسوائی ہے اس سے ہمیں کیا کر لے؟ بچا لے. اسی طرح قیامت کے دن کچھ لوگوں کو یہ ذلت اور رسوائی ہوگی کہ قیامت کے دن ان کے جب نامہ اعمال کھلیں گے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ پیش ہوں گے. اب آپ خود بتائیے، میری اور آپ کی وہ خفیہ باتیں جناب والا جو ہم یہ نہیں چاہتے، امام نہیں چاہتا مقتدیوں کو پتہ چلے، مقتدی نہیں چاہتے ہمارے امام کو پتہ چلے، اگر ایسے راز قیامت کے دن کھل جائیں جو صرف مقتدیوں کو پتہ نہیں چلیں گے، پورے میدان محشر کو پتہ چلیں گے، تو یہ ذلت اور رسوائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بات سمجھ آئے گی جناب والا؟ آج خامد نہیں چاہتا میری کچھ باتیں ہیں تو بیوی کو پتہ چلیں، بیوی نہیں چاہتی خامد کو پتہ چلے، اولاد نہیں چاہتی والدین کو پتہ چلے، والدین نہیں چاہتے اولاد کو پتہ چلے. مگر جب وہ دن ہوگا، اور جب اگر اس قسم کی کو میں آپ کو جو سمجھاتا رہتا ہوں ماسٹر مائنڈ بن کر ہم نے لوگوں کی جان مال اور عزت کے نقصان کیے، جب قیامت کے دن وہ راز کھلیں گے، ایک طرف ہم جن کا نقصان ہوگا وہ کہیں گے ایک طرف ان کی نمازیں دیکھو، ایک طرف ان کی تسبیحاں دیکھو، ایک طرف ان کے کام دیکھو، اور ایک طرف ان کا اندر والا کیا ہے؟ کردار دیکھو. تو بتائیے بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی یا نہیں ہوگی جناب؟ یہی بات وہ کہہ رہے ہیں. اور پھر اس دن جو پیاس لگے گی 50,000 سال کا دن ہوگا پیاس. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہمیں اس دن حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے. حوض کوثر کا پانی وہ میدان محشر کی گرمی کے تسکین کے لیے ہوگا، مگر ہوگا کن کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اور جو جناب والا اس دن ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں گے. اب یہ 50,000 سال کا دن ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کے لیے یہ 50,000 سال کا دن اتنے وقت میں گزر جائے گا جتنے وقت میں وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے. یہ بات وہ اپنے رب سے کر رہے ہیں. سمجھ آئے گی جناب والا؟ کیونکہ اس دن وہاں پر کھڑے ہونا، کھڑا ہے آدمی، کھڑا ہے، کھڑا ہے، کھڑا ہے، اللہ بات ہی نہیں کر رہے، کھڑا ہے، کھڑا ہے، پریشان ہی پریشان ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے جناب والا. گرمی اپنے انتہا پر ہے، پانی نہیں پلایا جا رہا، کوئی بات پوچھنے والا نہیں ہے جناب والا. تو بتائیے، اور پھر جب راز کھل جائے تو پھر اور پتہ نہیں کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی. تو ایمان والے اپنے رب سے یہی کہہ رہے ہیں. سمجھے گی جناب والا کہ اللہ ہمیں اس دن کی گرمی والی جو ذلت ہوگی اس سے بھی بچانا، پیاس والی جو ذلت ہوگی اللہ اس سے بھی بچانا، اور تیری بارگاہ کے اندر جو جناب والا باتیں ہوں گی، اور ہمیں جناب والا ہمارے نامہ اعمال کھلیں گے اور مختلف چیزیں کھلیں گی، تو ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں کیا کرنا؟ بچا لے گا. سمجھے گی جناب والا؟ تو یہ جو پانی ہوگا جناب والا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے انا اعطیناک الکوثر، سمجھے گی جناب والا؟ تو اس کوثر کا مصداق کون بنے گے؟ وہ کوثر کن کو ملے گی؟
آگے اس کا تذکرہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. سمجھ آئے گی جناب والا. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے کیا پڑھنے والے ہوں گے؟ نماز پڑھنے والے ہوں گے. دوسرا وَانْحَرْ یعنی اپنی بدنی عبادات بھی کرنے والے ہوں گے. وَانْحَرْ قربانی کرنے والے یعنی مالی عبادات کو بھی کیا ہے؟ ادا کرنے والے ہوں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی مل گیا اسے 50,000 سال کے دن میں پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. اتنی عظمت والا وہ پانی ہے. سمجھ آئے گی جناب والا. زمزم بھی بڑی شان والا ہے مگر کوثر کا پانی اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ شان والا ہے. زمزم کا پانی آدمی پیتا ہے نا تو پینے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے. کوثر پینے کے 50,000 سال کا دن ہوگا پھر دوبارہ پیاس نہیں لگی. جنت میں جائیں گے پھر جنت میں جو اپنے حصے کا چشمہ آئے گا اپنے حصے کی جو نہریں آئیں گی پھر ان سے پانی کیا ہے بھائی؟ پیا جائے گا. سمجھ آئے گی. تو وہ اپنے رب سے یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے وعدے تو سچے ہیں, رسولوں نے جو کہا وہ سچے ہیں, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس وعدے میں شامل فرما دے, ہمیں بھی اس وعدے میں کیا کر دے؟ شامل کر دے. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن کی ہر قسم کی رسوائی سے ہمیں کیا کرنا؟ بچا. سمجھ آئے گی. یہ ایسی دعا ہے. اب انبیاء تو ہر اس قسم کی باتوں سے پاک ہے نا کہ قیامت کا دن تو ہے ہی ان کی عزت افزائی کے لیے, مگر ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے رب لا تخزنی یوم یبعثون. اللہ جس دن مردوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے مجھ ابراہیم کو رسوائی سے بچا. بھئی قیامت کا مسئلہ کوئی چھوٹا تو مسئلہ نہیں ہے. قیامت کے دن کا مسئلہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے جناب والا. جس دن ہر ایک کی زبان پر کیا ہوگا؟ یا ربی نفسی, اللہ میرا معاملہ صحیح ہو جائے, میرا معاملہ کیا ہو جائے. بس یہاں پر وہ یہی بات ہے. سمجھ آئے گی. اس دن کی اتنی جو شدت ہے اور جناب اس کی بارگاہ کی جو پیشی ہے جناب والا. ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی حبیب سے پوچھا, یہ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بھی قیامت کے دن خاص طور پر مجھ عائشہ کو بھی آپ یاد رکھیں گے؟ فرمایا ہاں یاد رکھوں گا, مگر 3 موقعوں کے اوپر تو بھی مجھے یاد نہیں رہے گی. 3 موقعوں کے اوپر تو بھی مجھے یاد نہیں رہے گی. سمجھ آئے گی. ان میں ایک موقع حضور نے فرمایا عند المیزان, جب اعمال ناموں کو ترازو کے پلڑوں میں رکھا جائے گا تو مجھے عائشہ بھی بھول جائے گی. مجھے عائشہ بھی کیا ہے؟ سمجھ آ گئی جناب والا. اور فرمایا عند الصراط, جب پل صراط کے اوپر لایا جائے گا کہ اب اس سے گزرنا ہے, اس وقت فرمایا عائشہ تو بھی مجھے یاد نہیں رہے گی. سمجھ آئے گی جناب والا. تو وہ قیامت کا دن چونکہ ہے بہت مشکل دن, وہ قیامت کا دن چونکہ ہے بہت عظیم اور عجیب و غریب دن, اس لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں لا تخزنا یوم اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچانا. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء میں, لا تخزنی یوم, بولیے لا تخزنی یوم یبعثون, اللہ مجھے اس دن رسوائی سے کیا کرنا؟ بچانا. حالانکہ وہ انہوں نے تو رسوا ہونا ہی نہیں اس دن جناب والا, تو ان کے اوپر سچے مخلص ایمان والے بھی رسوا نہیں ہوں گے. لیکن آپ اس دن کی نزاکت کا عالم دیکھیے کہ انبیاء اس دن کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں مانگ رہے ہیں. سمجھ آئے گی. آگے دیکھیے وہ اپنے رب سے کہتے انک لا تخلف المیعاد, ہمارا یقین ہے تو اپنے وعدے کے خلاف. بڑا خوبصورت جملہ ہے مفسرین کا, وہ ذرا سن لیجیے. آپ تو بے شک وعدہ کے خلاف, لیکن ہمیں خطرہ ہے کہ ہم محل وعدہ نہ رہیں. اب سمجھ آئیے بات. ہمیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ تو وعدے کے خلاف کرے گا, نہیں, تیرا وعدہ تو سچا ہوگا. ہمیں خطرہ ہے کہ ہم محل وعدہ نہ رہیں. توجہ, اس لیے گناہوں سے بچا کر, گناہوں سے بچا کر, نیکیوں سے متصف کر کے ہمیں اس وعدے کا مصداق بنا. ہمیں اس وعدے کا کیا ہے؟ ہاں یہ مطلب ہے. سمجھے گی کہ اللہ تیرے وعدے میں کوئی شک نہیں, ہمیں اپنے بارے میں خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہم اس وعدے کا مصداق
نہ بن سکے. کس طرح کہ ہم سے گناہ ہو جائیں, ہم سے سیئات ہو جائیں, ہم نیکیوں سے دور ہو جائیں تو ہم اس وعدے کا مصداق نہیں رہیں گے. کیا مطلب ہے؟ اللہ ہمیں صرف اپنی ذات کے بارے میں خطرہ ہے, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچائے رکھنا اور نیکیوں پر کیا ہے لگائے رکھنا, تاکہ ہم اس وعدے کا کیا بن جائیں مصداق. ترجمہ سن. ربنا وآتنا, اے ہمارے پروردگار اور عطا کرنا, ما ہمیں وہ جنت. اب بتائیے جنت کا سوال عقل والے کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ یا جنت کو کوئی نہیں فکر کرنی, سمجھیں؟ وہ آپ کو بتاتا ہوں, لوگوں نے سٹوریاں بنا رکھی ہیں, کہانیاں بنا رکھی ہیں جناب. اللہ اکبر. کہ وہ مائی رابعہ بصری تھی, ایک دن ایک ہاتھ میں آگ دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر نکلی. بھائی رابعہ پانی کس لیے ہے؟ پانی اس لیے ہے جہنم کی آگ کو بجھانا چاہتی ہوں, جہنم کی آگ کو. ہاں دیکھو یہ لوگ پتہ سٹوریاں کیوں سناتے ہیں, تاکہ لوگوں کو بتائیں ان سے جڑ جاؤ, ان کا نام ہی لیتے رہو, ان کو اختیار ہے دنیا میں بھی جہنم کی آگ کو بجھانے کا. تم ایسے ہی ڈر رہے ہو مولویوں سے جو تمہیں کہتے ہیں قرآن میں یہ ہے, یا ان چیزوں کی فکر مت چھوڑ دو, سمجھ آئے گی. ان کو دنیا میں اختیار ہے جہنم کو بجھا دیں اور جنت کو کیا کر دیں, آگ لگا دیں. سمجھ آئے گی جناب والا, اے پھڑیاں تے مکھن نہیں, سمجھ آئے گی جناب والا. انبیاء اس دن کہیں گے جب لوگ جائیں گے نا جن کے لیے ذلت, ہر نبی کہے گا میں بات ہی نہیں کر سکتا, میں اس کی بارگاہ میں بات ہی نہیں کر سکتا. لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں عقیدے بنا رکھے ہیں کہ یہ جس کو چاہیں گے جنت دے دیں گے, جس کو چاہیں گے جہنم میں. ایڈی سوکھی گل نہیں, سمجھ آئے گی جناب والا. اللہ اکبر. وآتینا ما وعدتنا, رب سے جنت مانگا کریں. وآتینا ما وعدتنا, عطا کرنا ہمیں وہ جنت جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے, علی رسولک, اپنے رسولوں کے ذریعے سے. صرف ہمیں جنت نہیں چاہیے, اس سے پہلے یہ بھی چاہیے کہ لا تخزنا یوم رسوا کر کے جنت میں داخل نہ کرنا, بغیر رسوائی کے جنت میں داخل کرنا. سمجھ آئے گی جناب. انک لا تخلف المیعاد, تو اپنے وعدے کے خلاف